کی ہوئی کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تھا. تو انشاءاللہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. تو مناظر صاحب. طارق قیوم صاحب کا کہ کینیڈا کے بہت سارے پاکستانی دوستوں سے ملنے اور ہم کلام ہونے کا انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، میں صرف ایک دو بنیادی چیزوں کی جانب اشارہ کر کے آپ سے اجازت لوں گا. لیکن آج آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ جب بھی میں کسی غریب الوطن کو دیکھتا ہوں تو مجھے عبد الرحمن الداخل یاد آتے ہیں. عبد الرحمن الداخل یا عبد الرحمن الاول یہ اموی شہزادہ تھا. جب 132 ہجری میں بنو امیہ کو زوال آیا تو یہ بھاگ گیا اور یہ اسپین چلا گیا اور وہاں بادشاہ بن گیا. لیکن اپنے گھر سے بھاگا ہوا اسپین میں جا کے مسلم اسپین کا بادشاہ ہو گیا. لیکن یاد ہمیشہ اپنے گھر کو ڈاکٹر اکرم چودھری. اور جب کسی کو اپنے وطن جاتے ہوئے دیکھتا تو یہ عبد الرحمن داخل شاعر بھی تھا تو اسے کہتا کہ یا ایھا الراکب المیمم ارضی، یا ایھا الراکب المیمم ارضی اقرأ السلام من بعضی لبعضی. اے میرے وطن جانے والوں، میرے وطن جانے والے مسافر، جب میں اپنے وطن سے بھاگا تھا اور میں ادھر آیا تھا تو وطن سے آتے ہوئے ایک میں بہت اہم چیز اپنے وطن میں چھوڑ آیا تھا. پھر خود ہی کہتا ہے کہ میں جسم لے آیا تھا، دل وہاں چھوڑ آیا تھا. اس جسم کا اس دل کے لیے سلام لیتا جا. مجھے معلوم ہے یہاں جتنے پاکستانی بیٹھے ہیں سب کا دل پیچھے پاکستان میں ہے، سب کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. بخدا سیلاب پاکستان میں آتا ہے، دل آپ کے یہاں ڈوبنے لگتے ہیں. تو یہ پاکستان کی محبت ہے اور یہ محبت انشاءاللہ ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے والدین سے پاکستان بننے کے حالات سنے ہیں، جنہوں نے آپ میں سے کسی نے شاید پاکستان بنتے دیکھا نہیں ہوگا، جو ہم سے ایک نسل پہلے ہے، اس نے ہمیں ضرور بتایا کہ وہ مشرقی پنجاب سے اس پنجاب کی جانب آتے ہوئے کس طرح وہ آدھی فیملیز واپس پہنچی. اور مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ میری ماں اللہ اسے غریق رحمت کرے کوئی 93 سال کی عمر میں امی کا انتقال ہوا. جب کبھی جمعے کے روز ہم اپنی امی کو صحن میں بٹھا دیتے تو وہ عصر کے بعد اوپر دیکھ کے کہتی ہاں تقریباً یہی وقت تھا جب تیرا ماما راستے میں شہید ہوا. پھر وہ اس کی شہادت کا تذکرہ کرتی. میرے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہماری نسل کے بعد پاکستان کے یہ حالات بتانے والا اگلی نسل کو پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان کیسے بنا. میں قرآن کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے اور بالعموم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. آغاز کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن طارق قیوم چودھری صاحب کا. طارق قیوم صاحب CPA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو کافی عرصہ دراز سے کینیڈا میں مقیم ہے. ادھر
ڈکسی ڈنڈاس میں ان کا آفس ہے. کافی ماشاءاللہ لوگ ان کو جانتے ہیں. بٹ پاکستان میں یہ عبدالعزیز ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ہے, اور ماشاءاللہ میری بھی ملاقات ہوئی تھی. کافی اچھے لوگ ان کے ساتھ ادھر جڑے ہوئے ہیں, اور خاص کر ساؤتھ پنجاب میں اب یہ کافی کام یہ کر رہے ہیں, جس میں یونیورسٹی کا اور سب کا. تو میں ریکویسٹ کروں گا طارق صاحب سے کہ آپ کی اپنا خود ہی انٹروڈکشن دے دیں کہ کیا کر رہے ہیں عبدالعزیز کا, کیا اس کا موٹیو ہے. طارق صاحب. تھینک یو. السلام علیکم. آپ سب سے معذرت چاہتے ہیں, تو لیٹ کرنا پڑا, آپ سے معذرت ہوں. اور پہلے میں جو چیف گیسٹ ہیں ہمارے ہماری خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب, جو ایکس بی سی ریٹائرڈ ہیں یونیورسٹی آف سرگودا سے, اور آج کل یہ اپنا لائف پروفیسر ایمریٹس یونیورسٹی آف پنجاب کے. تو میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے فیملی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا اور یہ آئی. میں 98 میں یہاں پہ آیا, اور اس وقت سے پریکٹس کر رہا ہوں. آپ نے پاکستان سے سی اے کیا, اس کے بعد یہاں آئے, اور یہاں پہ ہم نے ایک چیپٹر بنایا. عوام صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم نے مل کے تو یہاں پہ سی بی اے کیا, اور آج تک تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن اب میں سیمی ریٹائرڈ ہو گیا ہوں, مطلب پریکٹس بھی چل رہی ہے, اور ساتھ یہ عبدالعزیز ٹرسٹ جو ہے یہ شروع کیا ہوا ہے. اور عبدالعزیز جو ٹرسٹ جو شروع کیا ہے, اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ ایجوکیشن میں کیا جوش آیا, کیوں شروع کیا. میرے والد دادا جو ہیں ان کا نام عبدالعزیز ہے, تو وہ راجن پور میں سیٹل تھے. تو وہاں پہ جو ہے سرداری نظام ہے, اور جنوبی پنجاب میں سردار جو ہیں وہ کم از کم 200-250 مربع کے آدمی ایچ مالک ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ایجوکیشن نہیں دیتے. تو دادا نے وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرگل کی اور ان کے ساتھ فائٹ کی. تو میں 1973 میں وہاں گیا, چھٹیاں تھیں, تو وہاں پہ گئے تو ان کے پاس 2 بچے پڑھ رہے تھے. تو ان بچوں دادا نے پھر بتایا کہ یہ سرداروں سے اتنی ہماری لڑائی ہوئی ہے کہ اب میں 2 بچے پڑھا رہا ہوں, یہ فائنل میرا بچے ہیں لڑنے کے بعد. لیکن سرداروں نے مجھے کسی طرح چین نہیں لینے دیا. لیکن ہوا کیا کہ اس وقت جب فائنلی کچھ نہ کر سکے, تو دادا کے اس وقت کوئی دوست تھے جو جسٹس تھے, ان کو فون کیا. جب ان کا فون گیا تو وہ سرداروں کو پتا چل گیا کہ اس کو بندے کو نہیں چھیڑنا, پھر ان کے ساتھ دوستی ہو. تو اس کی وجہ سے میں نے وہاں پہ 2 ایکڑ جگہ اور دادا نے زمین گورنمنٹ کو دی. میرے والد صاحب انجینئر تھے, تو وہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں تھے, تو انہوں نے اپنے سورسز سے وہاں پہ اسکول بنا دیے. تو وہ اسکول وہاں بنا. تو میں اور میرا چھوٹا بھائی 2015 میں, ہم بہت کم جاتے تھے کبھی کبھی, کیونکہ دور بہت تھا, فیصلہ آباد رہتے تھے, جانا بہت مشکل ہوتا تھا. 2015 میں جب میں اور میرا بھائی گئے تو ہم نے کہا ہم اسکول کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. جب وہاں گئے تو وہاں پہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں, کیا بات ہے. ہم نے کہا ہم ڈپٹی صاحب کے پوتے ہیں, ہمارے دادا ہی ڈپٹی ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری ریٹائر ہوتے ہیں. تو وہ اٹھ کے دوبارہ پھر ملا جفتی ڈال کے. تو میں کہا جی آپ خلوص سے دوبارہ اتنے جوش سے کیوں مل رہے ہیں ہمیں. اس نے کہا میں ان 2 بچوں میں شامل ہوں جنہوں نے آپ کے دادا کے گھر پہ بیٹھ کے پڑھا تھا, اور میں نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ میں اس دادے کا آپ کے دادے کے چیز جو آگے چلاؤں گا. اور اس وقت وہاں پہ 300 بچہ پڑھ رہا تھا پرائمری اسکول. تو اس کی اس بات نے اتنا فیسینیٹ کیا مجھے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اس سے پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو ہمیں جو جدید جائیداد ملی, ایگریکلچر لینڈ تھی, وہ ملی. تو پھر ہم بھائیوں نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم بھی کچھ کریں. تو ہم فیملی نے 26 ایکڑ 209 کنال جگہ جو ہے وہ ٹرسٹ بنایا وہاں پہ, عبدالعزیز ٹرسٹ. اس ٹرسٹ کے نام کے اوپر زمین کی آدھی ہو گئی ہے, آدھی ابھی ٹیکنیکل ایشو میں آتی ہوئی. 209 کنال کے اوپر وہاں پہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا کہ یہ ہم پروجیکٹ کریں گے.
اور اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ کیونکہ میں تو کینیڈا رہتا ہوں اور ایک بھائی میرا دبئی رہتا ہے اور جو لوکل بھائی ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے پھر جو ہے کافی دوستوں سے مشورہ کیا کہ کس آرگنائزیشن کے ساتھ ملا جائے، تو بجائے میں زیرو سے شروع کرنا، ہم کسی کو کسی لیول پہ مل جائیں تاکہ وہ سارا پروسیجر جو ہے ہمیں نہ کرنا پڑے، اس کے ساتھ ہمیں ایزیلی آگے چل سکیں۔ تو اس میں پھر میرے سی اے کے اپنا جونیئر ہیں اقبال خان صاحب، جو آج کل ہیلتھ میں ان کے سی او ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں، تو وہ دونوں جو ہیں وہ میں ان کو 40-50 سال سے جانتا ہوں۔ تو ان سے ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جوائن کر لیں۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس کیا اسپیشلٹی ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے۔ انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ ہم کیسے ایجوکیشن کے اندر امپرومنٹ لا رہے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ کافی سارے پروجیکٹ کرتے ہیں، یعنی جو مدینہ میں پڑھا کرتے تھے ڈائلیکٹ میں ایک مرتبہ پھر قرآن کو